حضرت عمر ملا ایک مشہور ولی اور روحانی شخصیت تھے جن کا تعلق سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سے تھا۔ ان کی زندگی اور تعلیمات نے اسلامی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی حضرت عمر ملا سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کے نیٹ ورک کی سربراہی کیا کرتے تھے، ان کی اصل تاریخ کیا ہے اور انہوں نے کتنی زندگی ایوبی سلطنت کی خدمت کی۔ عمر ملا سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہر مشکل حالت میں کیسے بچاتے تھے، بغداد اور حضرت شیخ غوث الاعظم عبد القادر جیلانی سے ان کا کیا تعلق تھا، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے کس قدر اہم تھے، ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ ناظرین کرام، اگر ہم حضرت عمر ملا کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بات کریں تو ان کا اصل نام عمر بن علی تھا۔ ان کی پیدائش ایک علمی اور مذہبی خاندان میں ہوئی جو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے معروف تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد اور مقامی علماء سے حاصل کی اور جوانی میں ہی وہ اپنے علم اور تقوی کی بدولت لوگوں میں معروف ہو گئے۔ اور اگر ہم سلطان صلاح الدین ایوبی اور حضرت عمر ملا کے تعلقات کی بات کریں تو اس میں تاریخ دان کافی زیادہ گتھم گتھا ہوتے ہیں۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے کے طالب علم تھے۔ انہوں نے اپنی دینی تعلیم اسی مدرسے سے مکمل کی جو کہ بغداد میں واقع تھا۔ کچھ تاریخ دان حضرت عمر ملا کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا استاد لکھتے ہیں، جبکہ کچھ کے مطابق وہ ان کے کلاس فیلو تھے اور ان کے استاد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اگر آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہزاروں سال پرانی تاریخ کہیں بھی واضح طور پر موجود نہیں۔ قصوں اور افسانوں سے تاریخ کو جوڑا جاتا ہے جس میں کافی کچھ غلط بھی ہوتا ہے اور کسی حد تک صحیح بھی۔ بہرحال حضرت عمر ملا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق اسی مدرسے سے ظاہر کیا جاتا ہے جہاں وہ زیر تعلیم رہے۔ اگر ہم حضرت عمر ملا کے روحانی سفر کی بات کریں تو انہوں نے اس سفر کا آغاز اپنی جوانی میں ہی کر لیا تھا۔ انہوں نے مختلف مشائخ سے فیض حاصل کیا اور تصوف کی راہوں پر چلتے رہے۔ ان کی روحانی تعلیمات میں قرآن و سنت کا گہرا علم شامل تھا اور انہوں نے ہمیشہ سادگی کی زندگی گزاری۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عظیم فوجی رہنما اور اسلامی تاریخ کی اہم شخصیت تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر ملا نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجی مہمات کے دوران انہیں روحانی رہنمائی فراہم کی۔ ان کی موجودگی نے فوجی حوصلے کو بلند کیا اور ان کے فیصلوں نے سکون عطا کیا۔ انہوں نے ہر محاذ پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو مفید مشورے دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کی اپنے ساتھ موجودگی ایک اعزاز سمجھتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلجوقی سلطنت سے صلح ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھار ان سے غلط فہمی کی بنا پر جھڑپیں ہوتی رہتی تھی۔ ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی حضرت عمر ملا کو سلجوقی دربار میں بھیجتے تھے کیونکہ ترکوں میں ان کا ایک اہم مقام تھا۔ سلجوقی سلطنت ہمیشہ ان کی بات مان لیتی تھی اور کبھی بھی ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا جاتا تھا۔ کافی سارے مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر ملا سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کے نیٹ ورک کے سربراہ تھے۔ کوئی بھی خبر کہیں سے بھی ملتی تو وہ حضرت عمر ملا کو پتہ ہوتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نیٹ ورک کے علاوہ بھی ان کا ایک اپنا ذاتی نیٹ ورک تھا جو کہ اس وقت کے علماء نے بنایا تھا۔ یہ نیٹ ورک زیادہ تر عیسائی راہبوں اور پادریوں کے ساتھ جڑا ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ چرچ میں رہتے یا پھر عیسائی سلطنت کے شاہی خاندان میں، اور وہ ہر وقت ان کی جاسوسی کرتے رہتے تھے کیونکہ کوئی بھی سیاسی فیصلے ہوتے، ان کے لیے مشورے لینے ہوتے تو وہ اس وقت کے راہبوں یا پادریوں سے لیے جاتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کی عوام ان کی عزت کرتی تھی تو اسی لیے ان کی رائے بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی تھی۔ بلکہ کچھ تاریخ دان تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ تابوت سکینہ یعنی کہ مقدس صندوق بھی انہی خفیہ لوگوں کے پاس تھی اور انہوں نے اس کی حفاظت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جب یہودیوں نے اس مقدس صندوق کو چرا لیا تو اس وقت حضرت عمر ملا نے اس صندوق کو ڈھونڈنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی کافی مدد کی اور صندوق ملنے پر دوبارہ انہی خفیہ لوگوں کو بھیج دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کا نیٹ ورک کافی زیادہ مضبوط تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ان کا ایک جاسوس ان کے 100 سپاہیوں کے برابر کا مقام رکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ جاسوسوں کو نوازتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ ان کے مقروض ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنی خبروں کی وجہ سے ہمارے ہزاروں سپاہی جنگ میں شہید ہونے سے بچاتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ لوگ ایمان کے پختہ ہوتے ہیں، اگر یہ چاہیں تو سونے کے سکوں کے بدلے ہمارا سودا کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے یہ لوگ عالم اسلام اور ہماری نظروں میں سرخرو رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت عمر ملا کی روحانی تعلیمات میں محبت، اخلاص اور اللہ کی عبادت کی اہمیت شامل تھی۔ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو اللہ کے قریب ہونے کی ترغیب دی۔ ان کی تعلیمات نے لوگوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا کیا۔ ان کی کتب میں ایسے مضامین شامل ہیں جو تصوف، زہد اور عشق الہی کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت عمر ملا کی شخصیت اتنی متاثر کن تھی کہ لوگ دور دور سے ان کی رہنمائی کے لیے آتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف روحانی مسائل کے حل فراہم کیے بلکہ لوگوں کو اخلاقی اور معاشرتی مسائل میں بھی رہنمائی کی۔ ان کی دعاؤں اور برکات کی وجہ سے لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی
نے عمر ملا کو اپنے دربار میں ایک خاص مقام دیا، وہ ان کی روحانی رہنمائی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے۔ حضرت عمر ملا کی موجودگی نے سلطنت کے اندر سکون اور امن کی فضا کو قائم رکھنے میں مدد کی، بلکہ کچھ تاریخ دان تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں مشیر خاص کا عہدہ دیا ہوا تھا۔ انہوں نے سلطنت کے اندرونی معاملات میں بھی کافی زیادہ پیچیدہ مسائل حل کیے۔ جب صلیبی جنگیں شروع ہوئی تو عمر ملا نے جنگ کے میدان میں بھی لوگوں کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے فوجیوں کو اللہ کی راہ میں لڑنے کی ترغیب دی اور ان کے دلوں میں عزم و ہمت بھر دیا۔ ان کی دعائیں اور روحانی حمایت نے فوجیوں میں طاقت پیدا کی۔ حضرت عمر ملا کی وفات کے بعد بھی ان کی تعلیمات لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں۔ ان کی روحانی زندگی اور خدمت خلق نے انہیں ایک مثال بنا دیا۔ ان کے مزار پر لوگ آج بھی آتے ہیں اور ان کی دعاؤں اور برکتوں کی طلب کرتے ہیں۔